سبحان اللہ۔ آج بات ہوگی ایک بڑی انوکھی بارش کی۔ جنگ عموماً تو تلواروں سے لڑی جاتی ہے، جنگ کے اندر مخالفین کے داؤ پیچ ہوتے ہیں، مگر ایک ایسی جنگ جس میں مسلمانوں کو فرشتوں کے ذریعے مدد ملی، اور اس جنگ میں ایک اور کمال یہ ہوا، ایک ایسی بارش ہوئی جس بارش نے ایک بڑا کلیدی اور بڑا مبارک کردار ادا کیا۔ آج بات کرتے ہیں جنگ بدر کی بارش کی۔ جی ہاں، جنگ بدر وہ عظیم غزوہ ہے جس میں نصرت الہی نے بارش کی صورت میں جو تجلی فرمائی، جس سے میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ آئیے اس مبارک بارش کے کچھ جلووں کی بات کرتے ہیں۔ ماجرا کچھ یوں تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 313 صحابہ کرام کی جماعت کو ہمراہ لے کر مقام بدر میں تشریف لے گئے، اور بدر کے قریب پہنچ کر مدینہ طیبہ کی جانب والے رخ عدوۃ الدنیا پر خیمہ زن ہو گئے، اور مشرکین آگے بڑھے تو بدر پہنچ کر مدینہ منورہ سے دور مکہ کی جانب والے عدوۃ القصوہ کے مقام پر اترے۔ اور اب محاذ جنگ کا نقشہ کچھ اس طرح بنا کہ مشرکین اور مسلمان آمنے سامنے تھے، مگر مسلمانوں نے جو جگہ پسند کی تھی وہ اس قدر ریتیلی جگہ تھی کہ انسانوں اور گھوڑوں دونوں کے قدم ریت میں دھسے جا رہے تھے، اور وہاں چلنا پھرنا دشوار تھا۔ اور مشرکین جس جگہ تھے وہ بالکل ہموار پختہ فرش کی طرح تھا۔ غرض دشمن تعداد میں 3 گنا سے زیادہ، سامان جنگ سے پوری طرح مکمل، اور ہر طرح سے مطمئن تھے۔ جو جگہ پسند کی گئی تھی یا جس جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا تھا وہ بھی اپنے محل وقوع کے لحاظ سے مشرکین کی نہایت عمدہ تھی۔ ان سہولتوں کے علاوہ پانی کے سب کنویں بھی دشمنوں ہی کے قبضے میں تھے۔ اب مسلمانوں کو پانی کی بھی تکلیف تھی، خود پینے کے لیے پانی کہاں سے لائیں، جانوروں کو کیسے سیراب کریں، وضو اور غسل کی صورت کیا ہو۔ غیر صحابہ کرام انتہائی فکر مند اور پریشان تھے۔ اس موقع پر شیطان نے مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا کہ اے مسلمانوں، تم گمان کرتے ہو کہ تم حق پر ہو، اور تم میں اللہ عز و جل کا رسول بھی موجود ہے، اور تم اللہ والے ہو، اور حال یہ ہے کہ مشرکین پانی پر قابض ہیں۔ تم بغیر وضو اور غسل کے نمازیں پڑھتے ہو، یعنی تیمم کر کے پڑھتے ہوں گے، اور تم اور تمہارے جانور پیاسے اور بےتاب ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر ناگہاں نصرت آسمانی نے اس طرح جلوہ سامانی فرمائی کہ زوردار بارش ہوئی، جس نے مسلمانوں کے لیے ریتیلی زمین کو جما کر پختہ فرش کی طرح ہموار بنا دیا۔ نشیب کی وجہ سے حوض نما گھڑوں میں پانی کا ذخیرہ بھی مہیا ہو گیا۔ دشمنوں کی جو زمین تھی وہ کیچڑ والی دلدل جیسی بن گئی، جس پر ان مشرکین کا، ان غیر مسلموں کا چلنا پھرنا ہی دشوار ہو گیا۔ مسلمان ان پانی کے ذخیروں کی وجہ سے کنووں سے بے نیاز ہو گئے، اور مسلمانوں کے دلوں سے شیطانی وسوسہ دور ہو گیا، اور سارے لوگ ہی مطمئن ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عجیب و غریب بارش کی منظر کشی کن الفاظ میں فرمائی ہے؟ تلاوت قرآن بھی سنتے ہیں اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ یاد کرو جب اس نے اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگ ڈال دی، اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے وہ تمہیں پاک کر دے، اور تم سے شیطان کی ناپاکی کو دور کر دے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں اس مبارک بارش کے 4 فائدے بیان فرمائے۔ نمبر 1، تاکہ جو بے وضو اور بے غسل ہوں وہ وضو اور غسل کر کے پاک و صاف اور ستھرے ہو جائیں۔ نمبر 2، مسلمانوں کے دلوں سے شیطانی وسوسہ دور ہو جائے۔ نمبر 3، مسلمانوں کے دلوں کو ڈھارس مل جائے کہ ہم حق پر ہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ نمبر 4، محاذ جنگ کی ریتیلی زمین اس قابل ہو جائے کہ اس پر قدم جم سکیں۔ الغرض جنگ بدر کی یہ بارش مسلمانوں کے لیے باران رحمت، اور غیر مسلموں کے لیے، مشرکین کے لیے سامان زحمت بن گئی۔ سبحان اللہ، اس واقعے سے درس کیا ملتا ہے؟ جنگ بدر میں مسلمانوں کو جن مشکل حالات کا سامنا تھا، ظاہر ہے عقل انسانی عالم اسباب پر نظر کرتے ہوئے اس کے سوا اور کیا فیصلہ کر سکتی تھی کہ وہ اس جنگ کو ٹال دیں، مگر صادق الایمان مسلمانوں نے اپنے رسول کی مرضی پا کر ہر قسم کی بے سر و سامانی کے باوجود حق و باطل کی مارکا آرائی کے لیے والہانہ اور فدا کارانہ جذبات کے ساتھ خود کو پیش کر دیا، اور نہایت ثابت قدمی اور اولو العزمی کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو کس کس طرح امداد و نصرت عطا فرمائی، اس پر ایک نظر ڈالیے کہ خداوند قدوس کی فضل و کرم سے جنگ بدر کے اس میدان میں کیسی کیسی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرمائی۔ نمبر 1 کہ پہلے
مسلمانوں کی نگاہ میں دشمنوں کی تعداد اصل تعداد سے کم نظر آئی. جی ہاں، تھے وہ زیادہ، مگر اصل جو تعداد تھی اس سے وہ کم نظر آتے، کہ تاکہ مسلمان مرعوب نہ ہوں، مشرکین کی نظروں میں مسلمان مٹھی بھر نظر آئیں، تاکہ وہ جنگ سے جی نہ چرائیں اور حق و باطل کی جنگ ٹل نہ جائے. سبحان اللہ. نمبر 2، ایک وقت میں مسلمان مشرکین کی نظر میں دگنے نظر آئے، تاکہ مشرکین مسلمانوں سے شکست کھا جائیں، ان کے دلوں پر رعب طاری ہو جائے. نمبر 3، پہلے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے گئے، پھر فرشتوں کی تعداد بڑھا کر 3000 کر دی گئی. اللہ اکبر، پھر فرشتوں کی تعداد 5000 ہو گئی. نمبر 4، مسلمانوں پر عین مارکے کے وقت تھوڑی دیر کے لیے غنودگی اور نیند طاری کر دی گئی. یہ کیسے ممکن ہے کہ جنگ سامنے ہو، دشمن سامنے کھڑے ہوں، مگر واقعی ایسا ہوا کہ مسلمانوں پر تھوڑی دیر کے لیے غنودگی اور نیند طاری کی گئی، جس کے چند منٹ کے بعد ان کی بیداری نے ان میں ایک نئی تازگی اور نئی روح پھونک دی. سبحان اللہ. نمبر 5، آسمان سے پانی برسا کر مسلمانوں کے لیے ریتیلی زمین کو پختہ زمین کی طرح بنا دیا اور مشرکین کے محاذ جنگ کی زمین کو کیچڑ والی اور پھسلن والی دلدل کی طرح بنا دیا. نمبر 6، نتیجہ جنگ یہ ہوا کہ ذرا دیر میں مشرکین کے بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان اور جنگجو شہ سوار مارے گئے. چنانچہ 70 مشرکین قتل ہوئے، 70 گرفتار ہو کر قیدی بنائے گئے، اور مشرکین کا لشکر اپنا سارا سامان چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ گیا، اور یہ سارا سامان بھی مسلمانوں کو مال غنیمت میں مل گیا. مسلمان اگرچہ خداوند قدوس کی مذکورہ بالا امداد اور اس کے فضل سے فتح یاب ہوئے، تاہم اس جنگ بدر میں 14 مجاہدین اسلام نے بھی جام شہادت نوش کیا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیو، حق و باطل کا یہ مارکا تاریخی واقعہ ہے. 313 نے جو قربانی کی داستانیں رقم کی، اس وقت دنیا میں یوں سمجھ لیجئے اتنے ہی لوگ کلمہ پڑھنے والے کم و بیش تھے، رب کو ماننے والے تھے، مگر ان 313 کی کس طرح رب عز و جل نے مدد فرمائی کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے جب وہ آ کر کھڑے ہو گئے، ایمان پر عزم اور استقلال تھا، اللہ نے فرشتوں کی فوج بھیج دی. بڑی پیاری بات بزرگ لکھتے ہیں کہ اگر آج بھی مسلمان بدر والا ایمان پیدا کر لیں تو آج بھی فرشتے آسمان سے مدد کے لیے اتر سکتے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے، آج مسلمان پوری دنیا میں پریشان ہیں، اے اللہ بدر کی میدان میں فرشتوں کی فوج کے ذریعے مدد کرنے والے رب، آج بھی مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما.